جہاں ٹیوشن پڑھتا ہے، جہاں کلاسز میں جاتا ہے، ان کے سر بھی بچے کے ساتھ محنت کرتے ہیں، اپنے دماغ سے لگاتے ہیں کہ یہ سوال کا یہ جواب آئے گا، یہ سوال کا یہ جواب آئے گا۔ لیکن ایک سوال ایسا بھی ہے جو سوال بھی بتا دیے گئے، اس کے جواب بھی بتا دیے گئے، لیکن پھر بھی بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ آج کون نہیں جانتا ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربک ما دینک ما تقول فی حق اعظم جل۔ حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا تم ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ جواب بھی بتا دیا گیا۔ یہ ایسا سوال ہے، ایسا امتحان ہے کہ سوال بھی بتائے گئے، جواب بھی بتائے گئے۔ کہ من ربک کا کہہ دینا تمہارا رب اللہ ہے، ما دینوں کا تمہارا دین اسلام ہے، ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، حضور سے اگر دنیا میں محبت ہوگی تو کہے گا یہ میرے داتا، یہ میرے آقا ہے، یہ میرے پیغمبر ہے، میرے رسول ہے۔ تو لوگوں کو یہ 1 منٹ کا جواب لوگ جتنا آسان سمجھتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے۔ اب اس کو میں آپ کو دوسری طرح سے سمجھاتا ہوں۔ موبائل آج ہم لوگ سب یوز کرتے ہیں۔ موبائل میں میموری ہوتا ہے، ابھی موبائل میں الگ سے میموری کارڈ پہلے آتا تھا، اب نہیں آتا ہے، آتا بھی ہے، اس کی سہولیتیں بھی دی گئی ہیں۔ جو زیادہ یوز کرتے ہیں وہ الگ سے میموری بھی لگاتے ہیں، اور موبائل میں بھی میموری آتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی اس میں ڈاؤن لوڈ کریں گے، قرآن ڈاؤن لوڈ کریں گے، نعت رسول کریں گے، تقریر کریں گے، گانے کریں گے، افسانے کریں گے، جو بھی کریں گے، آپ جب بھی موبائل کھولیں گے اسے ریسرچ کریں گے، وہ آپ کو اسکرین پہ دکھتا ہوا نظر آ جائے گا جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ لیکن اسی موبائل سے اگر یہ میموری نکال دیا جائے تو پھر آپ اس موبائل میں لاکھ ریسرچ کریں تو آپ کو نہ اس میں قرآن ملے گا، نہ نعت رسول ملے گا، نہ گانے ملیں گے، نہ اور کوئی چیز ملے گا۔ بالکل اسی طرح توجہ چاہتا ہوں کہ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے، ملک الموت جب روح نکالتا ہے تو انسان کے اندر سے ساری چیزوں کو نکال لیا جاتا ہے، سلب کر لیا جاتا ہے۔ پھر اسے من ربوں کا 1 سوال کے جواب میں مفسرین اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 500 سال لگ جاتے ہیں اسے جواب ڈھونڈنے میں۔ اب اندازہ لگائیں، یہ ایسے جوابات ہیں جو ہم 1 منٹ میں دنیا میں دے سکتے ہیں، لیکن اس وقت جس پر اللہ کا فضل ہوگا، رب کا کرم ہوگا، جو روح کو نکالنے پر قادر مطلق ہے، وہی جسے چاہے گا اس کی میموری کو واپس پلٹائے گا اور پھر ان سوالوں کے جوابات وہ دے گا۔ نہیں تو ایک سوال کے جوابات کو ڈھونڈنے میں اور انسان کو سوچنے میں 500 سال کا عرصہ نکل جائے گا، لیکن اسے جواب نہیں ملیں گے۔ ایسے کٹھن مرحلے میں سے گزرنا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اے لوگوں، آج لوگ سوچتے ہیں موم بتی جلا کر کے، پٹاخے پھوڑ کر کے، کیک کاٹ کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں 31 سال کا ہو گیا، میں 32 سال کا ہو گیا۔ ارے نادان، ارے غافل انسان، تو یہ کیوں نہیں سمجھتا ہے تیرا 1 سال کم ہو گیا، تو موت کے زیادہ قریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور تو خوشیاں منانے میں لگا ہوا ہے۔ آج انسان سے زیادہ غافل کون ہوگا؟ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ 6 دن کے بعد اسے موت آنے والی 7ویں دن، تو وہ کیا پھر برتھڈے منائے گا یا خوشیاں منائے گا یا برسی منائے گا یا اور چیزیں منائے گا، کہ وہ بلکہ موت کی تیاری کرے گا۔ تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم
ايكم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو تمہارے لیے پیدا کر کے ایک جا کر کے یہ بتا دیا کہ ہم تمہیں آزمانا اور پرکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اچھے کام کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کے دیکھنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دامن پر کتنے داغ لگے ہوئے ہیں، کیا یہ دامن پاک و صاف ہے؟ کچھ چیزیں تو ہماری زندگی میں ایسا ہے، اگر موبائل کو ہی اٹھا کر کے دیکھ لیں، موت کا کوئی وقت فکس نہیں ہے، لیکن یہ موبائل جسے ہم کتنا ہلکا سمجھتے ہیں، انسان کی عزت یہ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ یہ موبائل ایسی چیز ہے۔ میں نے ایک واقعہ ابھی چند دن پہلے سنا اور پڑھا اس کو کہ ایک شخص کی موت ہو جاتی ہے جوانی میں، اور 2-3 دن بعد جب اس کی موبائل اس کی بیوی کے ہاتھ لگتا ہے اور موبائل کو جب کھولا گیا تو اس میں ایسے پکچرز تھے، ایسی چیزیں اس میں موجود تھی کہ وہ عورت کہتی تھی کہ میں تو اپنے شوہر پر اتنا اعتماد کرتی تھی کہ یہ موبائل نے سارا اعتماد اٹھا دیا، دھو دیا، اب میں اس کے لیے دعا کروں کہ بد دعا کروں۔ اس کے لیے کچھ چیزیں ہمیں صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں۔ دوسرا یہ مراد موبائل، آج موبائل لے لیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا انتقال ہو گیا، مردہ سمجھنے لگتے ہیں۔ موبائل ہماری زندگی کا ایسا اہم حصہ بن گیا ہے، تو ان چیزوں کو پاک اور صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جب ہم کسی کو لمبی عمر دیتے ہیں تو اسے بچپن کی طرف پلٹاتے ہیں تاکہ افلا یعقلون، اور کیا تم نے نہیں سمجھا اس میں اللہ کی نشانی موجود ہے تاکہ تم اپنے بڑھاپے کو، آج تک بڑے بڑے سرماؤں پہلوانوں اور بڑے بڑے شیخ سعدی علیہ رحمت پوری زندگی کو 2 لفظوں میں انہوں نے بیان کر دیا کہ آج انسان اپنی زندگی بنانے کے لیے، اپنی صحت اور پیسہ بنانے کے لیے راتوں دن محنت کرتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہی پیسے سے اپنی صحت بچانے کے لیے وہ پیسوں کو خرچ کرتا ہے۔ یعنی ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے پیسے کمانے کے لیے صحت گنوا دیے، اور اب ان پیسوں کو خرچ کر کے ہم صحت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ عام لوگوں کا پورا راشن کا خرچ ان کی دوائیوں میں 1 مہینے کی دوائی میں چلا جاتا ہے۔ پورے مہینے کی دوائی 5-5، 7-7 ہزار کی دوائی وہ ان کی مہینے کی ہوتی ہے۔ ڈائبٹیز ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، کینسر کا اٹیک ہو گیا یا اور بیماری ہو گیا، وہ گلاب جامن تو سامنے رکھا رہتا ہے، ساری زندگی کمایا کہ ان لذیذ کھانوں کا میں لطف لوں گا، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم اسے ہاتھ لگاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ ہم ڈاکٹر پر اتنا اعتبار کرتے ہیں لیکن اللہ و رسول پر ہمیں اعتبار نہ رہا۔ ہم اللہ و رسول کے، کیونکہ موت تو آنی ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو انمول سمجھیں، اور جو زندگی ہمیں ملی ہے اللہ و رسول کی رضا کے لیے اسے خرچ کریں۔ پچھلے جمعہ کچھ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی، میں نے میڈیکلیم کے بارے میں بولا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میڈیکلیم میں نے جو بتایا تھا یہ بہت ضروری ہے، نوجوانوں کے لیے، خاص طور سے شادی شدہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس میڈیکلیم ہے تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہفتہ دن پہلے میں اپنی بات بتاتا ہوں، میری وائف بیمار ہو گئی تھی تو میں نے اسے جب ایڈمٹ کیا تو 18,500 روپے کا بل آیا، 18,500، اور میرا جو ہدیہ مجھے ملتا ہے 10-10,500 روپیہ آپ کی مسجد سے مجھے ہدیہ ملتا ہے۔
آپ اندازہ لگائیں کہ میں بیوی کے بل دوا کا بل پے کروں کہ بیوی کے منہ میں خوراک ڈالوں، اپنے لیے کھانا مہیا کروں۔ اگر ہمارے پاس میڈیکلیم ہے تو آپ آرام سے ان علاج کے لیے آپ کے سیٹ کے پاس آپ کو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری مدد کر دی جائے، ورنہ پھر وہ دن دور نہیں ہے امام صاحب چند لڑکیوں کے نیچے کھڑے کر دیں گے، امام صاحب کی عورت بیمار ہے کچھ مدد کرتے جائیں، امام صاحب کی عورت بیمار ہے کچھ مدد کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے دن آنے کی ضرورت ہمیں دینا کیوں؟ اللہ نے جب تمہیں عقل دی ہے تو سوچو، ان زندگی کے بارے میں بھی ہمیں سوچنے کا پورا حق ہے کہ ہم جیے کس طرح، اس کے طور طریقے کے بارے میں سوچیں کہ ہم کس طرح سے ہم اپنا خرچ چلائیں جو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز حشر اس کے چہرے سے گوشت کا لتڑا نکال لیا جائے گا جو لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ چند روپیہ مجھے بھیک دے دے، مجھے مدد کر دے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ایسے مانگنے والوں کے چہرے سے گوشت نوچ لیا جائے گا۔ تو میرے دوستو ایسی چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ جب گورنمنٹ ہمیں اس کا لابھ دے رہی ہے، کیا آپ کی عمر اگر 22 سال 25 سال آپ کی عمر ہے، آپ کی شادی ہوئی، ایک بچہ ہے، میڈیکلیم نکالنے سے زیادہ سے زیادہ 7,500 روپیہ آپ کا برس کا خرچہ ہوگا، اور ان 7,500 روپیہ میں 2-3 لاکھ کا آپ کا میڈیکلیم ہوگا۔ تو پورے سال آپ اسٹرلنگ میں چلے جائیں، اچھے سے اچھے دواخانہ میں آپ اپنی بیوی، اپنے بچے اور اپنے خود کے لیے آپ اچھے سے اچھا دوا یوز اور ڈاکٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر کے داڑھی میں جنکا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس میڈیکلیم ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی نرمی سے اور پیار سے باتیں کرتا ہے کہ اس کے پاس تو موجود ہے، یہاں سے تو ملے گا ہمیں۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے بارے میں سوچنے کا ہمیں پورا حق ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اور یہ باتیں آج علماء اس لیے گھبراتے ہیں کہ لوگوں میں فتنہ برپا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے کیا کہہ دیا، یہ لینا چاہیے، فلانا لینا چاہیے، ڈگڑا۔ تمہیں معلوم کچھ نہیں ہے، امام صاحب کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے امام صاحب سے آ کر کے ایک بار مل کر کے تو بات کر لیں۔ میرے بھائیوں، اور میں جو بات کہتا ہوں بالکل سچے ڈنکے کے چوٹ پہ، اس میں کوئی آگے پیچھے والی بات نہیں، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اس کی شریعت اجازت دیتی ہے آج کے ماحول میں، کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کوئی مسلم شاسک نہیں ہے، گورنمنٹ ان کی ہے، ہم ان کے رعایا ہیں، ہمارا حق ہے ان کے اوپر۔ تو اس کے لیے پورا لابھ اٹھائیں اور اپنی زندگی بھرپور جئیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو، سب کو سوچنے